اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے مسائل پڑھے جا رہے تھے، جہاں سے ہم لوگ رکے تھے اس سے آگے پڑھیے کوئی مسئلہ نمبر 6۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6، جو شخص حدود زمین کی علامات بدل ڈالے وہ لعنتی ہے۔ اس سے ایسے نشانات مراد ہیں جو آپ اور آپ کے پڑوسی کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہیں، اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو۔ جی ہاں، جو شخص زمین کے نشانات کو بدل ڈالے، اس میں جو تفصیل تھی وہ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اگر مان لیجئے اس سے یا تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے تب بھی، اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو وہ 2 جرم کا مستحق ہے، اور اگر فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہے، کوئی تیسرا آدمی ہے زمین کے نشانات کو بدل دے رہا ہے، کلومیٹر کو لکھے ہوئے کو تبدیل کر دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے سائن بورڈ کو بدل دے رہا ہے، یہ سارا کے سارا لعنت کے مستحق ہیں، اس طرح کے افعال اور اس طرح کے کام انجام دینے والے لوگ۔ جی 7، کسی متعین شخص پر یا عمومی طور پر گناہ گار لوگوں پر لعنت کرنے میں فرق ہے۔ جی، اس کو سمجھیے، کسی بھی متعین شخص کے اوپر اور عمومی طور پر گناہ گاروں کو لعنت کرنا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کو لعنت کی ہے، یہ عام لعنت ہوا، لعن اللہ من شرب الخمر، یا اس حدیث میں جیسے لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من آوى محدثا، ہے نا، لعن اللہ من لعن والدی، یہ عام لعنت ہے، خاص کر کے نہیں کہا کہ زید کے اوپر، بکر کے اوپر، عامر کے اوپر، اس کے اوپر لعنت ہو، اس کے اوپر لعنت ہو، خاص کر کے نہیں کہا۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر لعنت بھیجا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شراب پینے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا، لیکن کوئی آدمی پرٹیکولر خاص آدمی اگر شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ فرق سمجھ رہے ہیں دونوں کا؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لائے گئے جن کا نام حمار تھا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، آئے وہ صحابی، شراب انہوں نے پی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد نافذ کیا، کوڑے لگوائے۔ ایک مرتبہ ہوا، دوبارہ پھر لائے گئے، تیسری مرتبہ پھر لائے گئے، یعنی 2 مرتبہ 3 مرتبہ انہوں نے شراب پی۔
تو ایک شخص وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا اللہم لعنہ، اللہ اس شخص کے اوپر لعنت کرے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ کتنی مرتبہ پکڑ کر کے لایا گیا، کتنا سزا پائے گا تب جا کر کے اس کو شرم آئے گی؟ یہ بات کہا، اور سزا دینے والے کوئی اور دوسرے آدمی نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حد نافذ کر رہے ہیں، پھر بھی اس شخص کو شرم نہیں آ رہی ہے، اس نے یہ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے ان کو منع کیا، کہا کہ نہیں، لا تلعنہ، اس کے اوپر لعنت مت بھیجو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تم اس کے اوپر لعنت مت بھیجو۔ تو یہاں پہ متعین شخص کے اوپر صحابی نے لعنت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع کیا۔ اور اسی طرح سے ایک عام روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ لعان نہیں ہوتا ہے، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ لعنت کرنے سے بچیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہم کو بہت ستا رہا ہے۔ یا آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑوسی بہت پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آیا، دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، اپنے گھر سے اپنا سارا سامان نکالو اور نکال کر کے سڑک کے اوپر ڈال دو، سڑک کے اوپر ڈال دو۔ صحابی گئے اور اپنا سامان نکال کر کے سڑک کے اوپر ڈال دیا۔ اب جو کوئی وہاں سے گزرتا تھا پوچھتا تھا کیا ہوا بھائی، کیوں سامان تم نکال کر کے باہر ڈال رہے ہو؟ تو کہتا تھا میرا پڑوسی ہم کو تنگ کرتا ہے، ہم کو پریشان کرتا ہے۔ تو فجعلوا یلعنونہ، حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث صحیح ہے، یہ الفاظ ہیں کہ وہ لوگ اس کو لعن و طعن کرنے لگے اور کہنے لگے اللہم فعل بہ کذا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے۔ جب سارے لوگ ایسا کہنے لگے اور اس پڑوسی نے یہ دیکھا کہ سب لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی ایسا کرو، اپنا سامان اپنے گھر میں واپس کر لو، اب ہم دوبارہ تم کو ایسا نہیں کہیں گے، اب ہم دوبارہ تم کو ایسا نہیں کہیں گے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث سے یہ کہا ہے کہ اگر لعنت کرنا کسی شخص کے اوپر، کسی متعین شخص کے اوپر لعنت کرنے سے یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہو کہ ہم اگر اس کو لعنت کریں گے تو یہ جو برائی کر رہا ہے اس سے باز آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی شرابی ہے، شراب نہیں چھوڑتا ہے، اگر کسی کو، دیکھیے میں قول بیان کر رہا ہوں، مسئلہ راجے نہیں کر رہا ہوں، قول بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی آدمی کو یہ لگے کہ یہ آدمی جو شرابی ہے شراب پینا نہیں چھوڑ رہا ہے، اگر ہم اس کے اوپر لعنت کریں گے تو اس شرم و حیا سے یہ شراب پینا چھوڑ دے گا، یہ لگے اس کو، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، اگرچہ متعین شخص ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ متعین شخص ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس مسئلے میں راجح یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، مسلمان نہیں ہے، آپ اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاص کر کے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاص کر کے نہیں کہہ سکتے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ ایسا ہے کہ آج وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو وہ کئی مسلمانوں سے اچھا اس کا اسلام ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے، کئی مثالیں، حضرت خالد ابن ولید کو دیکھیے، پہلے مسلمانوں کے سے لڑنے کے لیے آتے تھے، وہ جنگ احد، بلکہ انہی کی وجہ سے مسلمان ہار گئے، بعد میں جب وہ اسلام قبول کیے تو کتنا اچھا ان کا اسلام ہوا اور کتنے فتوحات ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوئے۔ تو کہا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہے، گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، نہیں مانتا ہے، باوجود اس کے آپ اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، نہیں کہہ سکتے،
خاص کر کے فلاں کو. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں دیکھو جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو. یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خاص آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو کہ تمہارے اوپر، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن تم پر لعنت ہو پرٹیکولر خاص کر کے اس کو کہنا یہ شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا، میں جیسا آپ کو بتا دیا کہ کوئی اگر کافر بھی ہے اور زندہ ہے، جب تک زندہ آپ اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ جان گئے کہ کفر کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو پھر الگ معاملہ ہے. کفر کے اوپر اس کی موت ہو گئی ہے تو الگ معاملہ ہے. تب رہا یہ سوال کہ کوئی آدمی یہ پوچھے کہ ابھی جو سنن ابی داؤد کی پڑوسی والا واقعہ جو آپ نے ذکر کیا وہ حدیث، اس میں تو لفظ ہے کہ صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے. کہا نہیں، وہاں پہ لعنت سے مراد اس کو برا بھلا کہنا ہے، لعنت کرنا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ حدیث کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے، فَجَعَلُوا يَلْعَنُونَهُ، وہ لوگ اس کے اوپر لعنت کرنے لگے. کیا کہہ کر لعنت کر رہے تھے؟ اللہم افعل بہ کذا، اللہم افعل بہ کذا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے. یعنی اس پر بد دعا کر رہے تھے، اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس پر بد دعا کر رہے تھے. تو بد دعا الگ چیز ہے اور لعنت بھیجنا الگ چیز ہے. تو یہ اسی کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت یہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ لعنت خاص کر کے کسی آدمی کے اوپر بھیجنا اور عام طور پر کسی کے لیے لعنت کہنا، سب کے لیے کسی جرم کے اوپر لعنت کہنا، ان دونوں میں فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا چاہیے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ فرق، ہے نا؟ جی فرق سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سر. چلیں بسم اللہ آگے چلیں. 8. ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا قصہ بہت عظیم ہے. بالکل آپ کے سامنے واقعہ بیان ہو چکا ہے. چلیے. 9. مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ ایسا کرنے میں اس کا مقصد قطعاً شرک نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا. نہیں، یہ بات شیخ الاسلام کی درست نہیں ہے. یہ بات شیخ الاسلام کی مرجوح ہے کہ اس کا مقصد نہیں تھا، اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا. صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اس نے ایسا اپنے کھلے دل سے کیا تھا، کھلے دل سے اس نے کیا تھا، کیونکہ اس سے کہا گیا کہ بھائی تم چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو ہم چڑھا دیتے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ ہوتا تو چڑھاتے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور پھر اس نے چڑھا دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو تھا اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں چڑھا سکتا ہوں، چاہے ہو چاہے نہیں ہو ہم نہیں چڑھائیں گے، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہم چڑھاوا چڑھانے کو جائز نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہم نہیں چڑھائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ الاسلام نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے یہ مسئلہ مرجوح ہے. راجح مسئلہ یہی ہے کہ وہ کھلے دل سے اس نے اس کام کو انجام دیا تھا اور جان بوجھ کر کے اس نے ایسا یہ کیا تھا اور اپنے پورے انشراح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس نے ایک مکھی کو مار کر کے اس کے اوپر چڑھایا تھا. یا نہیں تو دوسری بات کہیے گا چلیے اگر زبردستی ہی چڑھایا ہو تو اس کی شریعت میں، جس شریعت کی یہ بات ہے اس کی شریعت میں زبردستی کا گناہ معاف نہیں تھا، جیسے کہ ہم مسئلہ بیان کرتے وقت یا حدیث کی تشریح کرتے وقت اس کی وضاحت کر چکے تھے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا ارادہ یہ نہیں تھا یہ بالکل درست اور صحیح نہیں ہے. چلیے. 10. اہل ایمان کے ہاں شرک کس قدر سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا لیکن اہل صنم کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. بالکل. توحید والوں کے نزدیک توحید کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیے.
جان گنوانی اس نے گنوارا کر لی لیکن اپنے توحید سے وہ پیچھے نہیں ہٹا. سب کچھ لٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، لیکن توحید کی جو نعمت ہے وہ بندے کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ دوسرا شخص جب اس سے کہا گیا کہ قرب ولو ذبابن، چڑھاوا چڑھاؤ اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو، کیا کہا اس نے؟ کہا ما کنت لاقرب شیئا لاحد دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ قرب، چڑھاؤ چڑھاوا اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو. اس نے یہ کہا کہ نہ، چاہے چڑھاوا کتنا ہی چھوٹا اور حقیر چیز کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں چڑھا سکتے. یہ توحید کی عظمت موحدین کے دلوں میں کتنی ہوتی ہے، اس واقعے سے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. چلیے، ان دونوں میں سے شرک کا ارتکاب کرنے کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا. اگر وہ کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کے سبب جہنم میں چلا گیا. صحیح، یہ صحیح ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. ایک قول میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ آدمی مشرک تھا، حالانکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر وہ مشرک ہوتا تو یہ کیوں بیان ہوتا حدیث میں کہ مکھی چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا؟ شرک کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، اور وہ شرک کیا تھا؟ مکھی کا چڑھاوا چڑھانا. چلیے، 12 اس حدیث میں ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید ہے کہ جنت اور جہنم تمہارے ایک کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک. اس حدیث میں، یعنی یہ جو مکھی والا واقعہ گزرا، اس حدیث میں ایک دوسری حدیث کی تائید ہے. وہ تائید کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و جہنم تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے فیتے کے اتنا قریب ہے. جوتا کا جو فیتا آدمی باندھتا ہے نا نیچے، بس جھکا اور باندھ لیا، اتنا ہی تو فاصلہ ہوتا ہے. کہا جنت اور جہنم اتنا قریب ہے. کیسے تائید ہوئی؟ کہا کہ دیکھیے، وہ آدمی جس نے چڑھاوا چڑھایا اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، مرا اور جہنم میں داخل ہوا. اور دوسرا شخص جس نے چڑھاوا چڑھانے سے انکار کر دیا، اس کو ان لوگوں نے قتل کیا. بس قتل کی دیری تھی، قتل کیا اور جنت میں داخل ہوا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مر گیا، انما مات فقط قامت قیامتہ، قیامت اس کی قائم ہو گئی. چلیے، تو یہ پتا چلا کہ جنت و جہنم آدمی سے بالکل قریب ہے اور عمل کا اعتبار ہوگا. بشمول بت پرست ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے. بالکل، قلبی عمل یعنی اعتقاد. ورنہ مکھی کیا کرتے؟ مکھی لے جا کے بازار میں بیچ سکتے تھے؟ نہیں بیچ سکتے تھے. یا مکھی کو کھا نہیں سکتے ہیں، وہ گھناؤنی چیز ہوتی ہے، اس کے طرف دیکھنا آدمی پسند نہیں کرتا ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. وہ چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس کو اس نے چڑھایا بھی. اس سے کیا مطلب پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ اعتقاد ہے. اصل چیز وہ اعتقاد ہے. چلے، اللہ 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 اللہ